أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پہلے ہم چلیں گے قرآن پاک کے 30ویں پارے کی طرف. 30th پارے میں بڑی کمال کی صورت ہے، اور ذرا آپ سمجھیے گا، قرآن میں کسی بات کا تھوڑا سا ذکر آ جائے نا، وہ بھی بڑی بات ہے. قرآن میں ذکر آنا یعنی رب کا کلام، اور صبح قیامت تک نمازوں میں اس کی تلاوت ہوتی رہے گی. مگر اس رات کی اہمیت سمجھیں کہ کسی ایک آیت کے ذریعے بیان نہیں کیا اللہ نے. شب قدر کو ڈیفائن کرنے کے لیے قرآن پاک کی ایک پوری سورت سورہ قدر نازل کر دی گئی. یعنی پوری سورت only for define one night. Try to understand the significance of that night. اس رات کی اہمیت سمجھنے کی کوشش کریں کہ جس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے قرآن کی ایک پوری سورت نازل ہو رہی ہے. اور اللہ کریم قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. اب پہلے ذرا اس کے معنی کو سمجھیے. اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. یہ رات کتنی مبارک ہے کہ اس رات قرآن نازل ہوا ہے. رمضان میں قرآن نازل ہوا، اور پھر اس رات، خاص اس رات میں نازل ہوا. اچھا، یہاں ایک تھوڑی سی بات سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن 2 صورتوں میں نازل ہوا ہے. لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جب نازل کیا گیا تو وہ لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، اور آسمان دنیا سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منور پر 23 سال کے عرصے میں درجہ بدرجہ بتدریج حضرت جبریل امین لے کر قرآن حاضر ہوتے رہے، وحی لاتے رہے، اور یہ 23 ایئرز کے عرصے میں نازل ہوا. یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نزول کی بات ہو رہی ہے. اچھا، اب اس رات کے بارے میں سبحان اللہ اتنی احادیث اور اتنے فضائل بیان ہوئے کہ شب قدر کو قدر والی رات کیوں کہتے ہیں؟ پہلا سوال تو یہ ہے. تو اس شب میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں، اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں پر مامور کر دیا جاتا ہے. پورے سال کے آرڈرز دے دیے جاتے ہیں ان کو. یوں سمجھیے کہ ان کو ڈیڈیکیٹ کر دیا جاتا ہے کہ یہ سال بھر کے آپ کے کام ہیں،
اور اس رات کو شب قدر اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس رات میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں اس کی قدر کی جاتی ہے، وہ مقبول ہو جاتی ہیں، اس لیے بھی اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ صغیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں نا وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، ہم انشاءاللہ توبہ بھی کریں گے، لیکن سارے پچھلے صغیرہ گناہ کس کے معاف ہوتے ہیں؟ جو اس رات شب بیداری کرے اور عبادت میں اس رات کو گزارے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، کہ رمضان کا مہینہ آیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے پاس ایک مہینہ آیا ہے اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو شخص اس رات سے محروم ہو گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا، جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا، اور محروم وہی رہے گا جس کی قسمت میں محرومی ہے۔ تو ہم نے ان 5 راتوں کو ٹارگٹ پہ رکھنا ہے، ان راتوں میں کوئی اور کام نہیں ہونا چاہیے، بس اللہ کی رضا والے کام ہو، عبادت ہو، جتنا ہو سکے عبادت ہو، کوئی گناہ والی بات نہ ہو۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ رات عبادت میں گزارے اور استغفار میں گزارے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ اگر حضور مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو پھر میں کیا پڑھوں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لیلۃ القدر کا ایک وظیفہ عطا فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، پڑھو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، ذرا ترجمہ سنیں اس کا، یہ اتنی ٹچی دعا ہے، اگر اس کو دل کی گہرائیوں سے پڑھیں نا تو آپ کی کیفیت بن جاتی ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ پہلے اللہ کو اس کی شان کریمی کا ذکر کر کے عرض کیا جا رہا ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو، اے اللہ معافی کو تو پسند بھی کرتا ہے، میں بھی تو تیرا سائل ہوں، میں بھی تو گناہ گار ہوں، پھر مجھے بھی تو معاف کر دے، فاعف عنی۔ آئیے مل کر اس دعا کو 5 راتوں میں کثرت سے پڑھنا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے سر جھکا کر شرمندگی کے ساتھ پڑھ لیں۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ رات تبدیل ہوتی رہتی ہے، اس رات کے بارے میں بڑے اقوال ہیں، اکثر بڑے علماء کا یہ بھی قول ہے کہ 27ویں شب جو ہے وہ شب قدر ہوتی ہے، کچھ علماء فرماتے ہیں کہ یہ رات بدلتی رہتی ہے۔ بہرحال ہمیں ان 5 راتوں میں خوب عبادت کرنی ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو پوشیدہ کیوں رکھا ہے، جس طرح دیگر اشیاء کو اللہ کریم نے پوشیدہ رکھا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو اطاعتوں میں پوشیدہ رکھا ہے، ہمیں نہیں پتہ کون سی نیکی سے رب راضی ہو جائے گا، اس لیے کیا کہا جاتا ہے، چھوٹی نیکی کو بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا نا کہ کسی نے کتے کو پانی پلایا، اس کی بخشش کر دی گئی، راستے سے کانٹا ہٹا دیا، اس کی بخشش کر دی گئی۔ تو چھوٹی نیکی بھی نہیں چھوڑنی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اپنی رضا کو اطاعتوں میں چھپا کر رکھا ہے۔ ہم نہیں جانتے کس عمل سے اللہ راضی ہو جائے، وہ نقطہ نواز ہے، تو بندہ ہر نیکی کرتا جائے، کیا معلوم اس سے میرا رب راضی ہو جائے۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غضب کو گناہوں میں چھپا رکھا ہے، ہم نہیں جانتے کون سا گناہ اللہ کے غضب کی باعث بن جائے۔ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے چھوٹا سا گناہ ہے اور وہی رب کی ناراضی کا باعث بن جاتا ہے، تو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کے رکھا ہے، ہمیں نہیں پتا کون اللہ کا ولی ہے۔ ایون ہو سکتا ہے آج ہماری ماشاءاللہ اس مسجد میں اللہ کے اتنے ولی کے نام پر یہ مسجد بنی ہے، اولیاء کرام کے بھی سردار ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہو، ہم نہیں جانتے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوا کہ چونکہ اولیاء کرام کو رب نے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے، تو اب بندہ سب کے ساتھ عزت سے بات کرے، اپنے ملازم سے بھی عزت سے بات کرے، غریب سے بھی عزت سے بات کرے۔ کیا پتا کہ وہ اللہ کا ولی ہو جس سے میں بدتمیزی کر رہا ہوں، جس کو گالیاں نکالتا ہوں،
لوگ اپنے ملازمین کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، ان کو ایسے ڈانٹ رہے ہوتے ہیں جیسے غلام بنا لیا ہے. نہ کرو ایسا. ٹھیک ہے وہ غریب ہے، تمہارا ملازم ہے، اگر وہ اللہ کا ولی ہوا نا، ویسے بھی کسی ولی نہ بھی ہو، مسلمان ہے تو اس کی تعظیم کرنی ہے، اس کو دل نہیں دکھانا، لیکن اگر وہ اللہ کا ولی ہوا تو یاد رکھیے گا میٹھے اسلامی بھائیوں، میں نے اب تک جتنا میرا مطالعہ ہے وہ تھوڑا سا یہ ہے کہ 2 ہی چیزوں کے بارے میں پڑھا ہے جس میں رب اعلان فرماتا ہو، رب کی طرف سے یہ اعلان ہو کہ جس نے یہ 2 کام کیے وہ ایسا ہے جس نے اللہ سے جنگ کی ہے. ایک سود کھانے والا، سود کا کام کرنے والے کے بارے میں پڑھا، اور دوسرا کسی نے اگر اللہ کے ولی سے دشمنی کی تو وہ ایسا ہے جس نے اللہ سے جنگ کی. یہ 2 کام کرنے والا برباد ہی ہوتا ہے. تو بندوں سے عزت سے پیش آئیں. تو یہ اللہ کی مشیت ہے. اسی طرح رب نے یہ لیلۃ القدر کو بھی پوشیدہ رکھا تاکہ ہم ان 5 راتوں میں تلاش کریں، عبادت کریں. ورنہ ہم تو ایسے نکمے لوگ ہیں، ایک رات پتہ چل جاتی تو باقی راتوں تو پھر ویسے ہی سارے بھول جانے تھے. چلو اس بہانے 5 راتیں تو مسجدیں بھرتی ہیں، ان 5 راتیں تو سجدے ہوتے ہیں، کچھ عبادت ہوتی ہے. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اس کو سمجھنا ہے. اچھا آگے قرآن فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے. اچھا یہ قرآن کا بڑا خوبصورت اسلوب ہے، اٹس اے بیوٹیفل اسٹائل آف قرآن. جب قرآن کو کوئی چیز انفسائز کرنی ہے، ہماری اٹریکشن چاہیے، ہمیں بتانا ہے کہ دیر از سم تھنگ اسپیشل، تو قرآن خود ہی ہم سے سوال کر رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے. ہماری اٹریکشن لی جا رہی ہے. عرب زبان کا بھی ایک اسلوب ہے. آپ دیکھیں سورہ قاریہ میں القارعۃ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ، قرآن وہاں بھی ڈیفائن کر رہا ہے قیامت کو. تو اب سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے کیا جانا قیامت کیا ہے، قارعہ کیا ہے. پھر فوراً اس کے بعد قرآن اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا. یہاں بھی قرآن نے یہ اسلوب اختیار کیا. اللہ کا کلام کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے. پھر آگے خود قرآن بتا رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. اب 1000 مہینوں کا مطلب کیا ہوا؟ 83 years and 4 months، اپروکسیمیٹلی 83.5 سال. یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ قرآن نے 100 سال نہیں کہا، 150 سال نہیں کہا، 1000 مہینوں کی کیلکولیشن کہاں سے آئی؟ سبحان اللہ. اس کے پیچھے بہت سارے شان نزول علماء نے بیان کیے. ایک شان نزول یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے ایک بہت عظیم بزرگ کا واقعہ صحابہ کرام کو سنایا. ان کا نام تھا حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ. واقعہ کیا تھا؟ واقعہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے بڑے ولی تھے، بڑے جاندار بھی تھے، بڑی اللہ کی انہوں نے عبادت کی، اور ایسی عبادت کی کہ 1000 مہینوں تک وہ روزانہ روزہ رکھتے تھے، رات کو عبادت کرتے تھے اور جہاد بھی کرتے تھے، اور بڑے طاقتور بھی تھے. ان پر کافر قابو نہیں پا سکتے تھے، اور بڑی چال چل کر بڑی مکاری کے ساتھ انہوں نے ان کو گرفتار کیا، اور پھر ان کو یوں سمجھیے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کیا گیا. بڑا ظلم بھی ہوا ان کے اوپر. پھر جنہوں نے ان کو شہید کیا ان پر عذاب بھی نازل ہو گیا. بڑا طویل واقعہ، میں اس کو شارٹ کر کے بیان کیا میں نے. اچھا اب جب یہ واقعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سنایا نا، تو صحابہ کرام علیہ رضوان جو تھے ان کا مائنڈ سیٹ کمال کا تھا. ایسے کمال کے صحابہ ہیں سبحان اللہ. اب جب یہ واقعہ سنا، اب آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، ہمیں تو لگتا ہے کہ یار کتنے بڑے بزرگ تھے ماشاءاللہ، کتنی عبادت کی، کتنا ثواب کمایا. وہ فوراً اپنی نیکیوں کے بارے میں فکر مند ہو جاتے تھے. کہتے حضور یہ پہلی قوم والے تو آگے بڑھ گئے، ہماری تو عمریں ہی چھوٹی ہیں. 1000 مہینے تک تو وہ روزے رکھتے رہے، 1000 مہینے تک تو رات عبادت کرتے رہے، جہاد کرتے رہے. 1000 مہینوں کا مطلب 83.5 سال اپروکس. ہماری تو عمر 60 70 80 سال. یہ تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ملتا، اتنا ٹائم ہی نہیں ہماری لائف میں. وہ نیکیوں میں آگے بڑھ گئے. یہ بات بڑی کمال کی. جملہ ذرا سمجھیے گا. صحابہ رنجیدہ ہوئے کہ دوسری قوم، دوسری جو امت ہیں وہ نیکیوں میں آگے بڑھ رہی ہیں، ہم پیچھے رہ گئے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں بنگلہ بڑا بنا لیا اس نے، وہ کاروبار میں آگے بڑھ گیا، وہ پیسوں میں آگے بڑھ گیا، اس کی گاڑی اچھی ہو گئی، اس نے موبائل اچھا خرید لیا، ہم اسی ٹینشن میں رہ گئے. مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جو کسی کا گھر، کاروبار یا اس کی ویلتھ دیکھ کر ڈی مورلائز ہوتا ہے، اپنے آپ کو پیچھے فیل کرتا ہے، وہ کسی تہجد گزار کو دیکھ کر کیوں نہیں پیچھے فیل کرتا کہ یار یہ تہجد پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا، یہ روز قرآن پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا،
یہ دین کا کام بھی کر رہا ہے، کاروبار بھی کر رہا ہے. میں تو صرف کاروبار کر رہا ہوں، میں تو دین کو ٹائم ہی نہیں دے رہا. میں اپنے آپ کو اس وقت کیوں شائع فیل نہیں کرتا؟ اس وقت کیوں میرے دل میں یہ بات؟ یہ صحابہ کرام کا انڈرسٹینڈنگ لیول تھا کہ جب بھی وہ کسی کو نیکیوں میں آگے بڑھتے دیکھتے وہ چاہتے ہم بھی آگے بڑھے. پلیز کمپٹیشن لائف میں یہ والا لاؤ. یہ جو دنیا کا کمپٹیشن ہم لے آئے نا، اس میں کبھی بھی پرسکون نہیں ہو گیا. ہر شیر کا سوا شیر موجود ہے. آپ لاکھ پتی ہو جائیں گے تو کروڑ پتی نظر آئے گا، کروڑ پتی نظر آئیں گے تو ارب پتی نظر آئے گا، ارب پتی بھی بن جاؤ گے تو پھر آگے اس سے آگے والا نظر آئے گا، اور اسی ریس میں زندگی ختم ہو جائے گی. کرنا کیا ہے؟ پلیز یہ سیکھو. یہ لیلۃ القدر ملی، کتنی عظیم رات کیوں ملی؟ جب صحابہ کرام غمزدہ ہوئے تو نبی پاک کے بھی قلب اقدس پر جو ہے وہ رنج طاری ہو گیا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب دل پر رنج طاری ہو، یہ رب کو کب گوارا ہے؟ جبریل امین آئے کہ حضور آپ غمزدہ نہ ہو. اللہ کریم نے آپ کی امت کو ایک رات ہر سال ایسی عطا کر دی ہے جو اس رات میں عبادت کر لے گا حضرت شمعون کی ان 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب کما لے گا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. برابر نہیں کہا قرآن نے کہ وہ رات 1000 مہینوں سے برابر ہے، نہیں. قرآن کہتا ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے. افضل کتنا ہے وہ رب جانے، اس کی عطائیں جانے. اور یہ وہ نارمل 1000 مہینے نہیں ہیں کہ ایک بندہ 1000 مہینے زندہ رہ کر نمازیں پڑھتا رہا، اس کے برابر نہیں. یہ وہ حضرت شمعون جو 1000 مہینوں تک روزے رکھتے رہے، 1000 مہینوں تک عبادت کرتے رہے، جہاد کرتے رہے، شہادت کا مرتبہ پایا. اللہ اکبر. نبی پاک کی کرم نوازی سے، اللہ کے حبیب کی امت ہونے کی برکت سے اللہ نے ایک رات ہر سال دے دی کہ جو اس ایک رات میں عبادت کر لے حضرت شمعون کی ان 1000 مہینوں سے عبادت سے زیادہ ثواب کما لے گا. تو یہ اتنا بڑا احسان، اور یہ ہمیں کیوں ملی؟ یہ احسان مانو، احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے. یہ سب کچھ ملا ہے نبی پاک کے صدقے. ایمان ملا ان کے صدقے، رمضان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے. سچی بات تو یہ ہے رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو در مصطفیٰ سے ہم نے پایا نہیں ہے؟ جس کو اتنا کچھ نبی پاک کے صدقے ملا ہو، اس کی تو زندگی ان کی محبت میں گزرنی چاہیے، اس کی تو زندگی ان کا گن گاتے ہوئے گزرنی چاہیے، ان کی سنتوں پر عمل کرتے گزرنی چاہیے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب سمجھ لو یہ کتنی بڑی رات ہے. ان بٹوین دوز 5 نائٹس کوئی ایک رات شب قدر ہے. تو ہم نے ان 5 راتوں میں کمر بستہ ہو جانا ہے. دن کو ریسٹ کیجئے گا، دن بیزی نہ گزاریں کہ رات تھک جائیں. ان 5 راتوں کو پلان کیجئے کہ ہم دن میں ریسٹ کریں، رات پوری جاگیں. جیسے یہ اجتماع ختم ہو، آپ کو کہیں گھومنے پھرنے جانے کی ضرورت نہیں. ماشاءاللہ مسجد میں بیٹھے، گھر بھی جانا ہے تو تلاوت کریں، تھوڑی دیر بعد تسبیح لے لیں، ذکر و اذکار پڑھیں. مدنی چینل پر پروگرام چل رہے ہوں گے وہ کریں. میں نے یہاں سے ایک اور جگہ بیان کرنے چاہنا ہے، وہاں آ جائیں. لیکن کوشش کریں کہ یہ رات فضول باتوں میں نہ ہو. اچھا، اس رات ایک اور کام بھی آپ نے کرنا ہے کہ آپ 5 راتیں صدقہ کریں. بے شک کچھ بھی کریں، جس کی جتنی حیثیت، 50 روپے کرے، 100 روپے کرے، 1000 کرے، لاکھ کرے. 5 راتوں میں کچھ صدقہ ضرور کر دینا. جو رات لیلۃ القدر ہو گئی، تمہارا صدقہ لیلۃ القدر والا صدقہ ہو جائے گا. تو یہ آپ بیپاری لوگ بیٹھیں، کاروباری لوگ بیٹھیں، پلان کریں نا. ان 5 راتوں کو پلان کریں کہ وہ کون کون سی عبادت، جن کے والدین کی قبریں قریب ہیں، پاسبل ہے جانا، 5 راتیں قبرستان چلے جائیں. تو ماں باپ کی قبر پر جانا لیلۃ القدر میں جانا ہو جائے گا. تو اب آپ سوچتے جائیں کہ میں اس رات کو کیا کیا ایسا کر سکتا ہوں کہ ان 5 راتوں میں سے جو رات لیلۃ القدر ہو، انشاءاللہ میری وہ رات، وہ عبادت جو ہے وہ لیلۃ القدر میں کاؤنٹ ہو جائے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اپنی زندگی کا ایک تجربہ بیان کیا ہے. اٹس ناٹ کمپلسری، مگر یہ بھی ایکسپیرینس ہمارے سامنے آ جائے کہ وہ فرماتے ہیں، حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ کیا فرماتے ہیں کہ جب کبھی اتوار یا بدھ کو پہلا روزہ ہوا تو 29ویں شب، اگر پیر کو پہلا روزہ ہوا تو 21ویں شب، اگر پہلا روزہ منگل یا جمعے کو ہوا تو 27ویں شب، اور اگر پہلا روزہ جمعرات کو ہوا تو 25ویں شب، اور اگر پہلا روزہ ہفتے کو ہوا تو میں نے 23ویں شب کو شب قدر پایا. اچھا، بہت بڑے بڑے علماء کا ماننا یہ ہے کہ 27ویں شب شب قدر ہے. اس میں ایک بڑا اسٹرانگ اشارہ ہے. یہ لیلۃ القدر سورت میں ہی لیلۃ القدر آیا 3 بار، ٹھیک ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. کتنی بار آیا؟ 3 بار. اچھا، لیلۃ القدر جو لفظ ہے اس میں 9 حروف ہیں، ٹھیک ہے. آپ اس کو کاؤنٹ کریں گے تو 9 حروف ہیں. 9 × 3
27. تو کچھ علماء کہتے ہیں یہ اشارہ ہے کہ 27ویں رات جو ہے وہ شب قدر ہے. بہرحال یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس رات کو سمجھیے اور ان 5 راتوں میں ہم نے انشاءاللہ عبادت کرنی ہے. اور اس رات کی کچھ علامتیں بھی بیان کی. دیکھیں نبی پاک نے کتنا بڑا احسان کیا کہ بہت ساری ہمیں نشانیاں بھی بتا دی. اس رات کے سمٹمز کیا ہیں؟ فرمایا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا تو پیارے آقا نے فرمایا کہ شب قدر رمضان کی آخری طاق راتوں، آخری عشرے کی طاق راتوں 21، 23، 25، 27 یا 29 میں سے تلاش کرے. اور پھر فرمایا جو اس رات کی علامتیں کیا ہیں کہ وہ مبارک کھلی ہوئی شب ہوگی، نہ زیادہ گرمی ہوگی اس رات نہ زیادہ سردی ہوگی، بلکہ یہ رات معتدل یعنی موڈریٹ ہوگی. اس میں چاند کھلا ہوا ہوگا، شیطان کو آسمان سے ستارے نہیں مارے جاتے. کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹار ٹوٹ رہے ہوتے ہیں نا، نظر آتے، کبھی کبھی نظر آتے ہیں، یہاں تو نہیں، شہر میں گاؤں میں نظر آتے ہیں، لیکن اس رات کو شیطان کو ستارے نہیں مارے جاتے. اور یہ بھی بتایا کہ اس رات کے بعد جو صبح آتی ہے، اس رات جو یعنی صبح جو سورج نکلتا ہے وہ بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے، یعنی سورج ایسے نکلتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے. تو جو لیلۃ القدر کے بعد کی صبح ہوتی ہے اس سورج کی بھی یہ نشانی فرمائی گئی. اور بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس رات جو ہے سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے. اچھا یہ ساری نشانیاں تو بیان ہوئی روایتوں میں، کتابوں میں، احادیث میں. ضروری نہیں کہ ہر نشانی ہم دیکھ سکیں، وہ آنکھ بھی تو چاہیے نا. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. تو بہرحال یہ علامتیں بھی بیان ہوئیں. تو ہمیں انشاءاللہ، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ 5 راتیں ہم خوب عبادت میں گزاریں گے. حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں شب قدر کے بارے میں سوال کیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں شب کی یا رمضان کی آخری شب میں ہے. تو جو کوئی بنیت ثواب اس مبارک رات میں عبادت کرے اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا اس کی علامات کیا ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا وہ مبارک شب کھلی ہوئی، روشن، بالکل صاف و شفاف ہوتی ہے. یعنی اس رات بادل زیادہ نہیں ہوتے، بہت زیادہ ستارے نہیں ہوں گے، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا مطلع ابر آلود نہیں ہوگا، صاف شفاف اس دن آسمان ہوگا. اس میں نہ زیادہ گرمی ہوگی نہ زیادہ سردی، بلکہ یہ رات معتدل ماڈریٹ ہوتی ہے. اس میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے. جو ستارے ہم نے ٹوٹتے ہیں اس رات ستارے نہیں ٹوٹتے، بیسیکلی ستارے ٹوٹتے نہیں ہیں، یہ شیاطین کو مارے جاتے ہیں، تو اس رات وہ بھی نہیں مارے جائیں گے. اور اس کے بعد جب صبح آتی ہے، اگر وہ شب قدر ہے تو صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے جیسے گویا 14ویں رات کا چاند ہے. سورج جب طلوع ہوگا تو اس کے ساتھ شعائیں بھی نہیں ہوں گی. تو بہرحال نصیب والوں کو یہ علامات نصیب ہوتی ہیں. بہرحال شب قدر جو ہے بڑی امپورٹنٹ رات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو پوشیدہ کیوں رکھا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ بتا دیا جاتا. دیکھیں ایک طرف تو کتنی بڑی مہربانی ہے کہ ہمیں یہ نہیں کہا کہ سال میں ایک رات شب قدر ہے، ہمیں پورا سال ہر رات عبادت کرنی پڑتی ہے، تلاش کرنا پڑتا. یہ بھی نہیں کہا کہ رمضان کی کسی رات میں شب قدر ہے، ہمارے لیے وہ بھی آسانی کر دی. آخری عشرے کی کسی رات میں ہے یہ بھی نہیں کہا، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بتا دیا کہ آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے ایک رات جو ہے وہ شب قدر ہے. جس طرح دیگر اشیاء کو اللہ کریم نے پوشیدہ رکھا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو اطاعتوں میں پوشیدہ رکھا ہے. ہمیں نہیں پتہ کون سی نیکی سے رب راضی ہو جائے گا، اس لیے کیا کہا جاتا ہے چھوٹی نیکی کو بھی نہیں چھوڑنا ہے. کبھی آپ نے سنا ہوگا نا کہ کسی نے کتے کو پانی پلایا اس کی بخشش کر دی گئی، راستے سے کانٹا ہٹا دیا اس کی بخشش کر دی گئی. تو چھوٹی نیکی بھی نہیں چھوڑنی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اپنی رضا کو اطاعتوں میں چھپا کر رکھا ہے. ہم نہیں جانتے کس عمل سے اللہ راضی ہو جائے، وہ نقطہ نواز ہے. تو بندہ ہر نیکی کرتا جائے، کیا معلوم اس سے میرا رب راضی ہو جائے. بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غضب کو گناہوں میں چھپا رکھا ہے. ہم نہیں جانتے کون سا گناہ اللہ کے غضب کی باعث بن جائے. بعض اوقات ہمیں لگتا ہے چھوٹا سا گناہ ہے اور وہی رب کی ناراضی کا باعث بن جاتا ہے. تو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہے. اسی طرح اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کے رکھا ہے.
ہم نہیں جانتے اللہ کا ولی کون ہے. دیکھیں صحابی کی تو ڈیفینیشن پتا ہے کہ جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت ایمان کی حالت میں اٹھائی، ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا، وہ صحابی رسول ہے. مگر اولیاء کرام کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ہمیں نہیں پتا کون اللہ کا ولی ہے. ایون ہو سکتا ہے آج ہماری ماشاءاللہ اس مسجد میں اللہ کے اتنے ولی کے نام پر یہ مسجد بنی ہے، اولیاء کرام کے بھی سردار ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہو، ہم نہیں جانتے. تو اس کا فائدہ کیا ہوا کہ چونکہ اولیاء کرام کو رب نے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے، تو اب بندہ سب کے ساتھ عزت سے بات کرے، اپنے ملازم سے بھی عزت سے بات کرے، غریب سے بھی عزت سے بات کرے. کیا پتا کہ وہ اللہ کا ولی ہو جس سے میں بدتمیزی کر رہا ہوں، جس کو گالیاں نکالتا ہوں. تو بندوں سے عزت سے پیش آئیں. تو یہ اللہ کی مشیت ہے. اسی طرح رب نے یہ لیلۃ القدر کو بھی پوشیدہ رکھا تاکہ ہم ان 5 راتوں میں تلاش کریں، عبادت کریں. ورنہ ہم تو ایسے نکمے لوگ ہیں، ایک رات پتہ چل جاتی تو باقی راتوں تو پھر ایسے ہی سارے بھول جانے تھے. چلو اس بہانے 5 راتیں تو مسجدیں بھرتی ہیں، ان 5 راتیں تو سجدے ہوتے ہیں، کچھ عبادت ہوتی ہے. شب قدر میں کیا پڑھنا چاہیے، نماز اور دعائیں وغیرہ؟ روایت ہے کہ جو شب قدر میں اخلاص نیت سے نوافل پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں. شب قدر میں 4 رکعت نماز نفل اس ترکیب سے پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 3 مرتبہ پوری سورت، اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف 50 مرتبہ پڑھے. پھر سلام کے بعد سجدے میں جا کر 1 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے. پھر سجدے سے سر اٹھا کر جو دعا مانگے انشاءاللہ عز و جل مقبول ہوگی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور فاعف عنا یا کریم. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم ربنا لا تؤاخذنا یوم القیامہ اللہم ربنا لا تؤاخذنا یوم القیامہ. اللہم انا نسألک الامن یوم الخوف اللہم انا نسألک الامن یوم الخوف. ربنا لا تؤاخذنا یوم القیامہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہگاروں کی بخشش فرمانے والے مولا، تیرے گناہگار بندے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں. ہماری حتمی مغفرت کر دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر.
اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا ہم کدھر جائیں گے؟ تیرے سوا کون ہے جس کے دربار میں ہم مغفرت طلب کریں؟ اگر بڑی رات بھی تیرے گھر میں بیٹھ کر نہ بخشے گئے تو پھر کدھر جائیں گے مولا؟ ہم تیرے بندے ہیں اے اللہ، تیرے نافرمان ضرور ہیں مگر تیرے باغی نہیں ہے مولا، تجھی کو اپنا رب مانتے ہیں، تیرے حبیب علیہ السلام کے امتی ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ اے رب کریم بس آج ہم پر نگاہ رحمت فرما دے۔ اگر تو نے ہم سب کو جنت میں داخل کر دیا، تیری جنت میں کوئی جگہ کم نہیں پڑے گی، تیرا کچھ نہیں جائے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے اللہ بس آج ہماری حتمی مغفرت فرما دے، ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، جنت الفردوس ہمارا مقدر کر دے۔ اے رب کریم ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، کروٹ کروٹ انہیں جنت کی نعمتیں عطا کر۔ اے رب کریم انہوں نے ہم پر بڑی مہربانیاں کی، اب وہ تیری رحمت کے حوالے ہیں۔ اے اللہ اپنی رحمتوں کی بارش ان پر نازل فرما، جن کے والدین حیات ہیں ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ ان کے بچوں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کو بخش دے، ہمارے رشتہ داروں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے دوستوں کو بخش دے، ہم سے محبت کرنے والوں کو بخش دے۔ اے کریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، جو جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا کر دے۔ اے اللہ نفس و شیطان کے واروں سے بچا لے، اپنے پسند کے بندوں میں ہمیں شامل فرما لے، اخلاص کی دولت عطا کر دے۔ اے اللہ ریاکاری نے کہیں کا نہیں چھوڑا، اول تو نیکی ہوتی نہیں، ہو جائے تو سنبھلتی نہیں۔ اے اللہ ہم بڑے ناکارہ ہو گئے، ہمارے دل و دماغ کو پاکیزہ کر دے، ہمیں اخلاص کی دولت عطا کر دے، دکھلاوے اور بناوٹ سے بچا لے، اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما لے، سجدوں کی لذت عطا فرما، تلاوت کا ذوق عطا فرما۔ اے اللہ جو تو نے رمضان میں نیکیوں کا ذوق دیا ہے ایسا کرم کر دے کہ ہم سارا سال نمازیں پڑھنے والے بن جائیں، مسجدیں سارا سال آباد رہے۔ اے اللہ نفس و شیطان کے واروں سے محفوظ فرما، ہم سب کو فقط رزق حلال عطا فرما، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہم سب کے رزق حلال میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد دے دے۔ اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو ان کے والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ جو بچوں اور بچیوں کے دکھ میں ہیں اے اللہ ان کے وہ دکھ دور کر دے، بچوں کا سکھ عطا کر دے۔ اے کریم ہاتھ اٹھے ہیں، تو نام بھی جانتا ہے سب کے، کام بھی جانتا ہے، بڑی امید سے تیرے بندے ہاتھ اٹھائے حاضر ہے کہ رحمان کے دربار میں آئے، کریم کے دربار میں بھکاری آئے ہیں۔ اے اللہ کبھی کبھی ہمیں اپنی مشکل بہت بڑی لگتی ہے کہ یہ کیسے حل ہوگی، یہ مسئلہ کیسے سالو ہوگا۔ اے اللہ تیرا ہی قرآن میں فرمان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا، ہماری مشکل آسان کر دے، ہماری پریشانی دور کر دے، ہمارے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے، راہیں کھول دے، مشکلیں آسان کر دے۔ کسی کا حق کسی نے دبا لیا تو خیر سے اس کا حق مل جائے۔ اے اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں طوفانوں اور وائرسوں سے بچا۔ اے کریم بس اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ اے رب کریم ہم جو مانگ سکے وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما۔ مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد